نمونہ سمجھ آیا؟ بولو یار، نمونہ سمجھ آیا؟ تو آسان بات ہے بابا، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمونہ کامل ہے یا ناقص ہے؟ بولو سارے۔ تو نبی نے 2-4 باتوں میں نمونہ دیا یا ہر بات میں؟ اونچی بولو، ہر بات میں نمونہ دیا۔ جب نمونے میں سب آ گیا، نبی کی زندگی کمائی میں، خرچ میں، تہذیب میں، تمدن میں، آنے میں، جانے میں، غمی میں، خوشی میں، نکاح میں، جنازے میں، نماز میں، درود میں، صلاۃ میں، سلام میں، اور جناب جو ہے وہ عبادت میں، نجی زندگی، اجتماعی زندگی، اذان ہو، کوئی عمل ہو، بتاؤ پیغمبر کی زندگی ہر چیز میں نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارا دین کامل ہے۔ صحابہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ یارو یہ دین، کفر نے تسلیم کیا اس بات کو، جس نبی نے اپنی امت کو پیشاب اور استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہو، بتاؤ اس نے کوئی اور کسر چھوڑی ہوگی؟ جس اسلام نے ہمیں غمی کا طریقہ بتایا نہیں بتایا؟ بولو یار، غمی کا طریقہ بتایا، کتنے دن سوگ کرنے، کون سے کام کرنے، کون سے نہیں کرنے، غمی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھا نہیں رکھا کہ یہ کام الاؤ ہیں، یہ الاؤ نہیں ہیں، ان کی گنجائش ہے، ان کی گنجائش نہیں ہے۔ جب غمی اور جنازے کا پورا نقشہ دین کا سامنے موجود ہے نمونے میں، تو بتاؤ میرے پیغمبر نے بے خوشی کا نقشہ بھی سامنے رکھا یا نہیں رکھا؟ خوشی کا نمونہ بھی دیا یا نہیں دیا؟ بولو۔ خوشی میں آزاد تو نہیں چھوڑا، حد مقرر کی ہے۔ لفظ سمجھنا، میرے غور کرنا۔ نبی کی زندگی غمی میں بھی نمونہ، نبی کی زندگی خوشی میں بھی نمونہ۔ آج میں حیران ہوں، لوگ آیت پڑھتے ہیں، آگے ڈنڈی مار جاتے ہیں، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ او لوگو، ماہ ربیع الاول میں حضور کی ذات اللہ کا فضل بن کر آئی ہے۔ رب کہتا ہے جب میرا فضل تمہیں ملے فلیفرحوا، خوشی کرو، خوشی کرو، خوشی کرو۔ بابا خوشی کا کیا مطلب ہے؟ حد سے نکل جاؤ۔ بولتے نہیں یار۔ ذوق سلامت ہے تو میں ایک چھوٹی سی ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلامت ہے ذوق؟ دیکھو یار، میرے جیسا معتدل مزاج مولوی آپ کو نہیں ملے گا، ہے نا؟ کیسے؟ سننا ذرا۔ حضور کی تاریخ ولادت میں اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ مجھے بولو سارے۔ بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول، اور بعض کہتے ہیں 12۔ میں وقت ہوتا تو تھوڑی ڈیٹیل میں بھی جاتا، میں ایک پوائنٹ پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ تینوں قول نقل ہیں۔ میں اتنا معتدل مزاج ہوں، میں کہتا ہوں مجھے تینوں قبول ہے۔ میں لڑائی، بولو بھائی، میں جھگڑا، میں کہتا ہوں مجھے تینوں قبول ہیں۔ 8 کو آئے تب بھی ہمارے، 9 کو آئے تب بھی ہمارے، 12 کو آئے تب بھی ہمارے۔ ہمارے آقا ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں 8 کو آئے تب بھی خوشی، 9 کو آئے تب بھی خوشی، 12 کو آئے تب بھی ہمیں خوشی ہے۔ ہم نہیں لڑتے تاریخوں میں۔ 8 کو آئے ہمیں خوشی، کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا تھا جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں۔ رب نے 8 کی تاریخ بھیج کر بتایا، اوے لوگو خوش ہو جاؤ، جہنم سے بچا کر تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے جنت کا وارث بنانے والا آ چکا ہے۔ وقت ہوتا میں ان تاریخوں پر گفتگو کرتا، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آگے آخر میں نے ایک نتیجہ نکالنا ہے۔ 9 کو آئے تب بھی ہم خوش، ہم ناراض، ہم خوش ہیں میرے آقا 9 کو پیدا ہوئے۔ 9 کا قول بھی مستند علماء نے لکھا۔ لیکن ایک بات ذوق کی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے کمال 9 کو دیا وہ کسی اور عدد کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تیرا نبی پہلا نبی ہے، تیرا نبی آخری نبی ہے، یا اللہ پہلا تھا تو پہلی تاریخ کو بھیجتا، آخری تھا تو آخری کو پیدا کرتا، تو نے درمیان کی تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ 9 ربیع الاول میں کیا خاصیت، 9 کی عدد میں کیا کمال؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے بتائیے 1 سے لے کر 9 تک اعداد ہیں، بولو کیا ہیں؟ عدد۔ اس سے اوپر اعداد ختم ہو جاتے ہیں، عدد کوئی نہیں۔ 1 بھی بڑا عدد، لیکن 1 سے بڑا 2، اس سے بڑا 3، اس سے بڑا 4، اس سے بڑا 5، اس سے بڑا 6، اس سے بڑا 7، اس سے بڑا 8، اس سے بڑا 9۔ 9 سید الاعداد، 9 سے بڑا اور عدد کوئی نہیں، 9 سے آگے نیا عدد کوئی نہیں۔ 9 کے بعد جو بھی آئے گا پہلے
گزر چکا، 10 آیا 1 اور 0 گزر چکے، 11 آیا 2 1 گزر چکے، 12 آیا 1 اور 2 گزر چکے، جہاں تک چلے جاؤ 9 سب سے بڑا عدد ہے، 9 سے بڑا عدد کوئی نہیں، 9 کے بعد کوئی نیا عدد کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں جناب 9 سید الاعداد ہے، میرا مصطفیٰ سید الانبیاء ہے، 9 سے بڑا عدد کوئی نہیں، مصطفیٰ سے بڑا پیغمبر کوئی نہیں۔ 9 کے بعد جو بھی آیا پہلے گزر چکا، مصطفیٰ کے بعد جو آئے گا پہلے گزر چکا۔ جناب عیسیٰ نے آنا ہے نہیں آنا، لیکن نیا نبی بن کر نہیں آنا، حضور کا امتی بن کر آنا۔ 9 سید الاعداد ہے، میرا پیغمبر سید الانبیاء ہے، 9 کو اللہ نے اعداد میں برتری دی، میرے پیغمبر کو اللہ نے انبیاء میں برتری دی۔ اب اگلی بات کو سننا، 9 کے عدد میں اللہ نے جو خاصیت رکھی، جو کمال رکھا، وہ کسی اور عدد میں نہیں رکھا۔ مثلا ریاضی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 9 ایسا عدد ہے، 9 کو جس عدد سے ضرب دو گے جو حاصل ضرب آئے گا، ان دونوں کو پھر آپس میں جمع کرو، 9 پھر سلامت کھڑا ہے، 9 تقسیم۔ توجہ کرنا میرے لفظوں پر، 9 کو جس عدد سے ضرب دو گے جو حاصل ضرب آئے گا، ان دونوں اعداد کو آپس میں جمع کرو گے تو پھر کیا بنے گا؟ 9 بنے گا۔ 9 تقسیم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر 9 کا پہاڑا پڑھتے جائیے، ذرا میرے ساتھ بولتے جائیے۔ 9 کو 2 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 18۔ 18 میں 8 اور 1 ہے، جمع کیا تو کیا بن گئے؟ 9۔ 9 کو 3 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 27۔ 27 میں 7 اور 2 ہے، پھر جمع کیا تو کیا بن گئے؟ 9۔ 9 کو 4 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 36۔ 36 میں 6 اور 3 ہے، جمع کیا تو پھر کیا بن گیا؟ 9۔ 9 کو 5 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 45۔ 45 میں 5 اور 4 ہے، جمع کیا تو پھر کیا بن گیا؟ 9۔ 9 کو 6 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 54 میں 5 اور 4 ہے، جمع کیا تو پھر کیا بن گیا؟ 9۔ 9 کو 7 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 65 میں 63۔ 63 میں 6 اور 3 ہے، جمع کیا تو پھر کیا بن گیا؟ 9۔ 9 کو 8 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 72 میں 7 اور 2 ہے، جمع کیا تو پھر کیا بن گیا؟ 9۔